بریک کے بعد خوش آمدید. ہم موجود ہیں یہاں سوات کے مرکزی شہر منگورا میں اور یہ یہاں پہ مین چوک ہے, وہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ٹورزم انڈسٹری ہے سوات کی اس کو کتنا زیادہ ڈیمیج ہوا ہے, اس کے جو اثرات ہیں وہ کتنے گہرے ہیں اور اب کیا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آہستہ آہستہ اس صنعت کو ایک بار پھر اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے. زاہد صاحب, یہ کہنا تو آسان ہے لیکن کرنا مشکل ہے. ابھی بھی لوگوں کے ذہنوں میں خوف ہے. جنوری میں آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک کوشش کی تھی آپ لوگوں نے کہ یہاں پہ ٹورسٹ کو لایا جائے, وہ کیا ہوا ذرا بتائیے. جنوری میں ہم نے پورا مہینہ لوگوں کے پری پیکج دیا تھا کہ جو بھی آنا چاہیں یہاں پہ ان کو پری اکاموڈیشن دی جائے گی, تو اس کا بہت اچھا رسپانس ملا. لوگوں نے آ کے یہاں پہ سوات میں انجوائے کیا. تقریباً 5000 کے قریب لوگ یہاں پہ آئے. 5000 لوگ آئے تھے؟ 5000 لوگ. سارے ملک سے آئے تھے؟ سارے ملک سے آئے تھے, پنجاب سے, سندھ سے اور لاہور, اور ہمارے پٹھان بہت زیادہ آئے تھے. تو انہوں نے یہاں پہ فیملیز بھی ان کے ساتھ آئی تھی. انہوں نے انجوائے بھی کیا. یہاں میوزیکل شو بھی ہوا ان کا, لوگوں نے مل کے ان کے ساتھ ڈانس بھی کی. تو یہ ایک پیغام دینا تھا دنیا کو کہ یہاں پہ واقعی یہاں پہ امن ہے اور یہاں پہ وہ ملیٹنسی ابھی موجود نہیں ہے جو پہلے یہاں پہ دندناتے پھرتے تھے, ان کا اب وجود نہیں ہے. کوئی ایک آدھا ادھر ادھر چھپا ہوگا تو ہوگا, لیکن ظاہری طور پر اب کوئی نظر نہیں آتا. تو اس کا بہت اچھا رسپانس. اس وقت حالات بھی بہت اچھے تھے, لیکن بعد کے واقعات کچھ اس طرح ہوئے کہ یہاں پہ کچھ خودکش حملے پہ جو آتی ہیں کہ مقابلے میں 2-3 آدمی مارے گئے, اور یہاں پہ جو مہمان آتے ہیں یا کوئی فنکشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یا سرچ آپریشن ہوتی ہے کسی محلے کے تو کرفیو لگایا جاتا ہے, تو اس کا بہت نگیٹو اثر آتے ہیں کہ کیونکہ کوئی ٹورسٹ اس علاقے میں نہیں جانا چاہتے جہاں پہ کرفیو لگا ہو. کرفیو مینز کریٹیکل حالات ہوتے ہیں جہاں پہ بلوے ہوتے ہیں, جہاں پہ 2 طرفہ فائرنگ ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ وہ حالات نہیں ہیں جو کرفیو کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں. تو اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ لوگوں کو لائیں, ان کے لیے کوئی اور پروگرام بھی کریں, لیکن سب سے ضروری یہ کہ اگر ہم نے ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے تو پہلے ٹورزم کی فیسلٹیز کو پرووائڈ کرنے پڑیں گے. مثلاً یعنی کہ ہوٹلوں کو ٹھیک کیا جائے. ہوٹلوں کو جو 3 سالوں میں ان کی جو بری حالت ہوئی ہے, جن کے لوٹی گئے ہیں, جن کے فرنیچر تباہ ہو چکے ہیں, جن کے پائپ لائن ٹوٹ چکے, بجلی کی لائنیں خراب ہے, تو اس کو پہلے مرمت کرنی چاہیے. ان کے لیے کمپنسیشن ہونی چاہیے, فائنینشیل سپورٹ ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو روڈ ہماری حالت خراب ہے یہ تو فیسلٹیز میں آتی ہیں, تو پہلے ہم نے روڈ بنانی ہے, لوگوں کو لانا ہے, تو کہاں پہ لائیں گے. اور یہ جو ہماری چیک پوسٹیں لگی ہوئی ہیں ان کی تعداد کم کرنی چاہیے, اور ان میں کوئی ایسے جدید سسٹم بنائے جانے چاہیے کہ اس میں ٹائم جو لاس ہوتا ہے چیکنگ میں وہ اس کا دورانیہ کم سے کم ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں ابراہیم صاحب یہ جو بات ہو رہی تھی اس سے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی فوری حل نہیں ہے, کیونکہ جو حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں لیکن خوف کی فضا ہے, اور اگر ایک بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ 2-4-6 مہینے کے لیے کوئی ٹورسٹ جو ہے وہ وہاں سوچنے کے لیے نہیں آئے گا. انفراسٹرکچر تباہ ہے, سڑکیں خراب ہیں, چیک پوسٹیں ہیں, اور لگ نہیں رہا کہ یہ ختم ہونے والا ہے. تو کیا سوات کے لوگ جو ہیں وہ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ ان کی جو یہ ٹورزم انڈسٹری تھی یہ بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہونے والی؟ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں سزا مل گئی ہے دین سے محبت اور ملک سے وفاداری کی, اور یہ ایک لمبا چوڑا سٹوری ہے کہ جنگ کہاں سے شروع ہو گیا, کس نے شروع کیا, کس نے ٹھیک ہے, اس میں تو ہم نہیں جائیں گے, وہ الگ بات ہے. لیکن نعیم اختر صاحب جو میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے, لیکن آج میرا مجبوری ہے کہ یہ حکومت کا نمائندہ ہے. میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حکومت نے ہمارے محبت کا, وفاداری کا اور پاکستان کے بچانے کا بہت کم قیمت لگایا ہے, وہ 25,000 روپے. انہوں نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کی ہے. 25,000 روپے سے نہ ہم پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ ہم اس سے اپنے بزنس بڑھا سکتے ہیں, نہ اس سے ہمارا اعتماد بالا ہوتا ہے. میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ حکومت کو, گورنمنٹ کو سینکڑوں ایئر گروپیں مل گئے ہیں. انہوں نے 6 لاکھ خاندان کو, پی خاندان 25,000 روپے کیش کارڈ کے ذریعے دیے, اس سے بنتے ہیں 15 ارب روپے. تو میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پیسے قربانی ہم نے دے دی. مائیں ہمارے شہید ہو گئے, بہنیں ہمارے شہید ہو گئے, باپ ہمارے شہید ہو گئے, بیٹے ہمارے, بزنس ہمارا برباد ہو گیا, دکانیں ہمارے لوٹ لیے گئے, شورش کی وجہ سے مال ہمارا ایکسپائر ہو گیا, اعتماد ہمارا ختم ہو گیا. تو کیا ہمارے تمام قربانیوں کا سلا صرف 25,000 روپے؟ میں یہ آپ کے وساطت سے جواب ان سے لینے دیں. میں حکمرانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایڈ میرے حوالہ کرے. اگر میں نے کسی خاندان کو 25 ارب ڈالر سے کم دے دیا تو مجھے 5 سے پر لٹکا دی. یہ بڑا دعویٰ ہے. لیکن دیکھیں اس میں ساتھ یہ بھی ایڈ کر دوں کہ ایک عام تاثر ہے کہ پیسہ آ رہا ہے, ڈونرز بھی دے رہے ہیں,
امریکہ بھی دے رہا ہے, US ایڈ کے ذریعے بھی آ رہا ہے, وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, پیسہ آ رہا ہے, لیکن پھر بھی لوگوں کو یہ شکایات ہیں. کیوں؟ پیسہ اگر آیا ہوتا تو پروونشل گورنمنٹ اس کو پراپر جو ہیڈ ہے اس میں ڈال دیتی. جیسے پہلے اس کے پاس چیلنجز ہے کہ جی 10,000 کے قریب جو ہے گھر وہ تباہ ہو چکے ہیں. ابھی یہ سر صاحب کہہ رہے ہیں عبدالرحیم صاحب کی جی اس میں 25,000 جو پہلے IDPs کو ملا تھا جب وہ یہاں سے مائگریشن کر گئے تھے, اس کے بعد ہی 6 مہینے ورلڈ فوڈ نے راشن دیا IDPs کو. یہ بھی ایک حقیقت ہے, وہ بھی میرے خیال میں میرے بزرگ ہیں ان کو کہنی چاہیے. اس کے بعد یہ NGOs نے کچھ کام یہاں پہ شروع کیا, لیکن لوگ مطمئن نہیں ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی مطمئن نہیں ہے اس سے, NGO سے, کیونکہ وہ کام نہیں کرے جو ان کو کرنا چاہیے. ایکسیپشن آف فیو, میں کہوں گا کہ جو لوگ آ رہے ہیں NGOs میں وہ چند ہے کہ جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ارلی ریکوری میں یہاں پہ, باقی جو ہے یہاں پہ انہوں نے کچھ خاص کنٹریبیوشن نہیں کی. اس میں بات یہ بھی حالانکہ NGO والوں کے پاس پیسہ آ رہا ہے, کیوں نہیں آ رہا؟ پیسہ آ رہا ہے, لیکن وہ پیسہ صحیح جگہ پہ خرچ نہیں ہو رہا. آپ جب کہتے ہیں US ایڈ والے دے رہے ہیں تو شاید وہ NGOs کے تھرو ہی دے رہے ہیں, گورنمنٹ کے جو ریگولر اس میں ہے فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کے تھرو نہیں آ رہا, NGOs کے تھرو کچھ پیسہ آ رہا ہے, لیکن وہ ان سے لوگ مطمئن نہیں ہے. اس کو خرچ کرنے کے انداز سے لوگ مطمئن نہیں ہے اور وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. ان کے جو ہے ان کو NOC دیا گیا تھا ان NGOs کو 6 مہینے کے لیے. اس کے بعد ابھی ان کا دیکھیں گے, اسیس بھی کریں گے, اور NOC جو ہے ان کو ایسی NGOs جنہوں نے کام نہیں کیا ٹھیک, ان کا وہ پھر رینیو نہیں ہوگا. میں ان کو اس فورم سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں. بات یہ, لیکن ان کا بنیادی سوال کا جواب نہیں آیا ابھی تک وہ کیس, لیکن الٹیمیٹلی تو جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے وہ سوات کے عوام کے لیے کرنا ہے, یہی بیسک چیز ہے. لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جتنا پیسہ آ رہا ہے وہ ان لوگوں پہ خرچ نہیں ہو رہا, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ریسورسز میں جو بھی ہے وہ ہم خرچ کر رہے ہیں جی. جیسے ہمارے پرائیورٹیز میں ہمارے 400 کے قریب اسکول تباہ ہیں, ان میں سے 200 کی تعمیر ہم نے PTC فنڈ سے شروع کی, 102 ارب روپے کے. اس سے اسکول کا جو تھا بنیادی وہ زندگی کا بنیادی پہلو ہوتا ہے پرائمری اسکولز اور بیسک ہیلتھ یونٹس. اس کے علاوہ جو حاصل بسل ان دا سٹی آپ دیکھ رہے ہیں, جو یہ ٹریڈ کا سب سے بڑا مرکز ہے مینگورہ, آج اللہ کے فضل و کرم سے سیکیورٹی فورسز کی ان کی کامیاب آپریشن کی وجہ سے یہ جو ہے امن بحال ہو چکا ہے. تو یہ بھی ایک کانفیڈنس ہے لوگوں کا کہ جی لوگ بازاروں میں نکل آئے ہیں, تجارت اسی سے جو ہے تجارت بھی ہوگی, اس سے سیاحت بھی ہوگی, اس سے زراعت بھی ہوگی, لیکن وقت لگے گا جی, بنیادی نقطہ آپ کا وقت لگے گا. ٹھیک ہے, اچھا بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ ہماری گفتگو جاری ہے, اور ہم یہ بات کریں گے جو انہوں نے بات کی ابھی نعیم صاحب نے کہ لا اینڈ آرڈر صورتحال, سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے سے بہت بہتر ہے, اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے, ایک مثال یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کر یہ پروگرام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آج سے چند مہینے پہلے یہ ممکن نہ ہوتا کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ابھی بھی بہت زیادہ کام کرنا ہے, اور خاص طور پر سیاحت کے حوالے سے ابھی بہت سارے اہم اقدامات ہیں جن کو لینے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے, بات کریں گے بریک کے بعد.